حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس کی لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس کی لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ مردہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی، مجھے یقین ہے کہ مردے کو زندہ فرمائے اور ان کے اعضاء طائروں، جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر اس کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغا اور کوا کو 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس کا ماجوق کو کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور پھر آپ نے اسے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اعضاء اڑتے اور ہر جانور کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، پرندوں کی شکلوں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بن گئی، پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے، پرندے اور دریائی جانور، گھوڑے کھا جائیں اور اس کے اعضاء منتشر ہو جائیں، خدائے برکت و تعاون پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ تم مردے کو قیمہ شدہ پرندوں کو بلا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑے چلے آئے۔ پرندوں کی سماعت ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلانے سے، گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔